تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. سننا پیارے, بہت پیاری بات ہے. میرے محبوب کا, میرے مصطفیٰ کا ایک عاشق ہے, دنیا اویس کہا کرتی ہے. آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھیے, تب آپ کو پتا چلے گا ماں باپ کیا ہوا کرتے ہیں. ذرا غور کرنا پیارے, کون ہے اویس کرنی, جن کی نابینا ماں ہے, جو کچھ خود سے نہیں کر سکتی ہے. اکلوتے بیٹے ہے اویس کرنی, کھانا بھی ماں کو خود کھلاتے ہیں, پانی بھی خود پلاتے ہیں, خدمت بھی خود کیا کرتے ہیں. لیکن نبی سے عشق اتنا تھا, کبھی حضور سے ملاقات نہ ہو سکی. جب بھی کوئی مدینے سے آتا تھا, اس سے پوچھتے تھے یار تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہوگا, بتا ان کا چہرہ کیسا تھا, ان کی زلفیں کیسی تھی, وہ بولتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, وہ جب چلتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. اب سوچ سکتے ہو عشق کیسا ہوگا. لیکن پوری زندگی کبھی حضور سے ملاقات نہیں کی ہے. ایک دن ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ماں کے پیر دبانے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر, عشق سرکار نے ایسا ہوش کولا مارا کہ آنکھ کے آنسو ٹپک کے ماں کے قدموں پہ آ گرے. ماں تو ماں ہوتی ہے یار, بیٹوں کے آنسوؤں کی گرمی سے محسوس کر لیتی ہے. سینے میں درد کتنا ہے, کہتا لخت جگر بتا تو سکی, رو کیوں رہا ہے. کہتے امی آج مجھے آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے. اے ماں آج اجازت دے دے, اگر نہ جا سکا شاید کہ ان کے غم میں مر جاؤں. جیسی اتنی بات ماں نے سنی ہے, کہا بیٹے ٹھیک ہے, اگر جانا کی چاہتا ہے تو جا, کل مدینے چلے جانا اور میری ساری ضرورت کا سامان رکھ کے چلے جانا. ماں نے اتنا کہا, بیٹے نے سارا سامان رکھا, ماں سے اجازت لی, جانے لگے. ماں نے کہا لخت جگر کہا کیا, کہا جا رہے ہو بیٹے, کہا ہاں امی. کہا اتنا کام کرنا بیٹے, سورج چھپنے سے پہلے آ جانا. کون کہہ رہا ہے, اویس کرنی کی امی کہہ رہی ہے, سورج چھپنے سے پہلے آ جانا. حضرت اویس کرنی دوڑے, قافلے کے ساتھ چلے. قافلہ آرام کے لیے ٹھہر گیا, اویس کرنی نہیں ٹھہرے بلکہ دوڑتے رکھے. قافلہ رک گیا, آپ آگے چلے جاتے ہیں. جو پہنچے ہیں مدینہ شریف, جلدی سے پوچھا حضور کہاں ملیں گے. کسی نے کہا مسجد نبی میں ملیں گے. دوڑ کر کے گئے, دیکھا مسجد بھی خالی ہے. کہا آپ کہاں ملیں گے, کہا ہو سکتا حجرہ عائشہ میں مل جائے. پہنچے اس در دولت پر, کھٹکھٹایا, آواز آئی, من دق الباب, کس نے دروازہ بجایا ہے. کہا کہ میں آیا ہوں. کہا کیوں آئے ہو, کہا حضور سے ملاقات کرنی ہے. اندر سے حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز آتی ہے, حضور ابھی ابھی باہر چلے گئے ہیں, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, آ جائیں گے. اللہ اکبر, اویس کرنی رو دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر میرے پاس وقت ہوتا پوری زندگی ان کی راہوں میں بیٹھ کے گزار لیتا, لیکن کیا کروں وقت نے ساتھ نہ دیا. سورج چھپنے سے پہلے گھر جانا ہے. یہ کہہ کے کہتے ہیں ام المومنین اجازت ہو تو میں اندر آنا چاہتا ہوں. کیا کرو گے, کہا حضور نہ سکی, کم سے کم وہ بستر دیکھوں گا جس پہ میرے محبوب بیٹھا کرتے ہیں, وہ مسجد دیکھوں گا جہاں میرے آقا ٹیک لگاتے ہیں. اتنی بات کہی, ام المومنین فرماتی ہے میں تو پردے میں چلی گئی. اتنے میں اویس اندر آئے, بکھرے ہوئے بال ہیں, کپڑوں پہ گرد کے حالات ہیں. کہتے کبھی دیوار چومتے تھے, کبھی محراب چومتے تھے, کبھی مصطفیٰ کا بستر چومتے تھے. میں نے یہ حالت دیکھی, میں بھی بے قرار ہو گئی. کہا اتنا عشق کرتا ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا. کہا دیوانے نے کہا تھا میرے محبوب آ جائے میرا سلام کہہ دینا. کہنا مجبوری ہے, ورنہ پوری زندگی تیری راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا. یہ کہتے اویس کرنی تو واپس آ جاتے ہیں. ابھی اویس نکلے ہیں, اتنے میں سرکار آتے ہیں. آنے کے بعد میرے نبی نے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کی ہے. فرماتے ہیں عائشہ, کہا جی یا رسول اللہ, کیا کوئی آ کر کے گیا ہے. کہا ہاں آقا, آیا تھا ایک دیوانہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, کپڑوں سے پورا عاشق لگ رہا تھا. کہا جانتی ہو وہ کون تھا. کہا اللہ و رسولہ عالم, یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے. اب آقا کی آنکھ میں آنسو آئے. فرمایا عائشہ خوشبو بتا رکھی ہے میرا اویس آ کر کے گیا ہے, یہ ہوائیں بتا رکھی ہے میرا اویس آ کر کے گیا ہے. کہا عمر جلدی کیجئے, میرے اویس کو بلا کے لائیے. ابو بکر دوڑیے, میرے اویس کو بلا کر کے لائیے. لیکن کہاں جاتے, اب تک تو دیر ہو چکی تھی, اویس مدینہ چھوڑ چکے تھے. اللہ اکبر, توڑتے توڑتے گھر تشریف لائے ہیں. جیسی دروازے پہ آئے ہیں تو ماں ہوتی ہے, کوئی آواز نہیں. دل ٹوٹا ہے آج اویس کا. آج حالات نے اویس کو اتنا توڑ دیا ہے کہ زندگی بھر کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے. آج اویس بے قرار ہے. دروازے پہ آہستہ سے قدم رکھا, لیکن ماں تھی یار, جیسی آہٹ ہوئی ہے پہلے ہی ماں نے کہا بیٹا اویس آ گیا ہے. اور نوجوانوں, پردیس جاتے ہو شوق پورے کرنے کے لیے, گاڑی بنگلوں کے لیے, نہ چھوڑا کرو ماں باپ کو. تمہیں خدا کا واسطہ, گاڑی بنگلے پھر بھی مل جائیں گے لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے. جا کر کے تم عیش کرو گے,
عیش تو زندگی بھر کے لیے کافی ہے، لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو ماں باپ کو پیار لگی ہے، مجھے بتا تو سکی، تجھے پتا چلا ماں بیمار ہے، تو نے 5,000 لگا دیے، تجھے پتا چلا ماں کی طبیعت خراب ہے، تو نے 10,000 لگا دیے، لیکن اگر تو بیمار تھا، پردیس میں تھا، تجھے بخار آیا، تو نے فون نہیں کیا، تو نے خط نہیں لکھا، لیکن جیسی تجھے بخار آیا، ادھر رات کے 3 بجے ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، فجر تک سوتی نہیں ہے، صبح کا انتظار کر رہی ہے، صبح پہ آتی ہے، ہاتھ اٹھا کے پہلے تیرے لیے دعا کرتی ہے، اس کے بعد شوہر سے کہتی ہے چلو جی فون تو لگاؤ، میرے بیٹے کی خیریت معلوم کرنی ہے، کہا ہوا کیا ہے، کہا رات سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، کہیں میرا بیٹا بیمار تو نہیں ہے، تو شوہر نے یہ کہہ دیا ہو سکتا ہے تیرا وہم ہو، ذہن کا یہ گمان ہو تیرے، اے میری بیوی وہ خیریت سے ہوگا، بیمار ہوتا تو خبر کرتا، یہ کہہ کے باپ نے ٹالا، لیکن ماں نے کہا ذرا فون تو لگاؤ، نصیب والے کو یار جن کی مائیں ہے، جب فون کی گھنٹی بجتی ہے، بیٹے کی آہستہ آواز نکل جاتی ہے، ماں کا کلیجہ باہر آتا ہے، ماں کہتی بتا میرے لال اتنا آہستہ کبھی نہیں بولا، آج کیا ہو گیا ہے، بیٹا کہتا ماں 3 بجے سے بخار میں ہوں، او یار جیسی اتنا کہتے ہو، ماں تھڑپ جاتی ہے، کہتی ہاں بیٹے مجھے 3 بجے سے بے قراری تھی، مجھے بتا تو صحیح یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سا تار تھا، بنا فون کے ماں کو پتا چل گیا بیٹا بیمار ہے، بنا خبر کے ماں کو پتا چل گیا، سنیے سب سے رابطہ کرنے کے لیے فون کی ضرورت ہوتی ہے، ماں سے رابطہ کرنے کے لیے دل کی دھڑکنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کبھی بھی بہو سے نہیں لڑتی، ماں کبھی بھی بہو سے نہیں لڑتی ہے، ماں صرف اس لیے لڑتی ہے بیٹے کی بیوی سے، وہ اپنے گھر کی بہو میں اپنے جیسی ایک عورت دیکھنا چاہتی، وہ یہ چاہتی ہے یہ میرے بیٹے کی ویسے قدر کرے جیسے میں نے۔ ماں کب لڑتی ہے بہو سے؟ جب دیکھتی ہے بیٹا صبح لڑکے فاقے سے چلا گیا، ماں بیٹا جب دیکھتی ہے بیٹا شام کو تھک کے آیا، بہو نے اپنی اتنی باتیں سنا دی، وہ بنا کھائے سو گیا، پھر ماں لڑتی۔ ماں بہو سے نہیں، ماں ایک ماں سے لڑتی، ماں یہ چاہتی ہے جیسے میں نے بیٹے کی قدر کی ہے نا تو میرے بیٹے کی قدر کر۔ اور یاد رکھیے گا جو بہویں ماں کے بیٹوں کی قدر کرتی ہیں وہ شوہر کی بھی پیاری ہوتی ہے، شوہر کے ماں باپ کی بھی پیاری ہوتی ہے۔ پرسوں سے خواب دیکھتی ہے، جسے چاند کا ٹکڑا کہتی رہی، اس سے کیوں لڑے گی ماں؟ صرف اس سے لڑتی ہے جو اس کے بیٹے کو تڑپاتی ہے۔ خدا را میری بہنوں، میری ماؤں، اتنی سی گزارش ہے اپنے شوہروں کی قدر کیا کرو اپنے شوہر۔ فجر میں اٹھ کے نہ چولہے پہ چڑھ کے جھولا دامن پھیلاتی ہے نہ کہا کرو اللہ کرے تجھے موت آ جائے، تو لوٹ کے نہ جا تو ٹرک کے نیچے دب کے مر جائے، یہ نہ کہا کرو تجھے کیا پتا جس دن یہ کفن میں لپٹ گیا اس دن تیری ساری بادشاہ آ جائے، جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہی ہے اس سے تیرے گھر کی سلطنت چمک رہی ہے، اس کے قدموں سے تیرے گھر میں برکت ہے۔ جب یہ جایا کرے بددعا نہ کیا کر، مصلی بچھا کے رب سے اس کی زندگی کی بھیک مانگا کر، یہ کہا کر مالک سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملا تو نہیں جانتی ہے، جب تک یہ کہ تیرے ہاتھوں میں کنگن بھی اچھے لگتے ہیں، جب تک یہ کہ تیرے ناک کان کا زیور اچھا لگتا ہے، جب تک تو یہ کہ تیرے رنگ برنگ کے کپڑے اچھے ہیں، جس دن یہ چلا گیا لوگوں کو تیری صورت بھی اچھی نہیں لگے، تیری صورت بھی اچھی نہیں لگے گی، اس لیے شوہروں کی عزت کیا کرو اور کبھی بھی کسی ماں کے لال کو تڑپانا مت، ورنہ ماں تمہیں بخشے گی۔ آگے کہتے ہیں ایسا تعلیم دے دو جو ساس کے منہ میں تالا لگ جا، جب تو روز تماشا کرے گی اس کے بیٹے کے ساتھ وہ چھوڑ دے گی تجھے؟ وہ تو بیٹے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتی، تو کیا ہے؟ اگر چاہتی ہے وہ تجھ سے
پیار کرے تو تو اس کے بیٹے کی عزت کیا. یہ سمجھایا کرو بیٹی، یہ سمجھایا کرو بیٹیوں. اس لیے میرے بھائی ماں باپ کی عزت کرے گا. آج کی محفل عظمت والدین ہے. بس آخری بات، اویس کرنی دروازے پر. ماں نے کہا آگے بیٹے، سنے ماں کیا ہو آگے بیٹے. جی امی. ماں نے کہا آ میرے بھائی. بیٹھ گئے. ماں بھی بیٹھ گئی. اویس کرنی کہتے میری ماں نے کہا بیٹے جس کے لیے تڑپتا رہا اب بتا وہ تیرا محبوب کیسے. جب اتنی بات کہی تو اب پھر عشق نے انگڑائی دی، بے قراری بڑی ضبط کے بندر ٹوٹ نے ٹوٹ کے رو دیے. کما جس محبوب کی بات کر رہی میں دیکھ نہیں پایا اسے. کہا کیا ہوا؟ کما میں گیا حضور تھے ہی نہیں بڑی. کہا بیٹے انتظار کر لیتا. کما انتظار کیسے کرتا؟ ماں تو نے کہا تھا سورج چھپنے سے پہلے آ جائے. تیری بات کیسے ٹالتے؟ اگر تجھے ناراض کر دیتا میرا رب ناراض ہو جاتا. تجھے ناراض کر دیتا میرا رب ناراض ہو جاتا. کہا ماں اس لیے میں تیری رضا کے لیے محبوب کا چہرہ چھوڑ آیا. ماں کہتا چل اٹھا کے مالک کا مالک میرے بیٹے نے نا تیرے محبوب کا بھی دیدار چھوڑ دیا میری رضا کے لیے. اے اللہ میرے بیٹے کو وہ عزتیں دے، وہ عزتیں دے کہ سارا زمانہ جہاں جہاں تیرے محبوب کی باتیں کرے وہاں وہاں میرے بیٹے اویس کرنی کی بھی باتیں ہو.